السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد، فعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل۔ رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه۔ بلوغ المرام من أدلة الأحكام کی حدیث نمبر 293 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو انہی کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 یا 7 مہینہ قیام فرمائے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الوتر حق علی کل مسلم۔ الوتر، وطر یعنی نماز وطر، حق ضروری، حق، الوتر حق، وطر حق ہے یعنی ضروری ہے۔ علی کل مسلم، علی معنی پر، کل معنی ہر، سب، مسلم معنی مسلم، علی کل مسلم ہر مسلمان پر، الوتر حق علی کل مسلم، وطر ضروری ہے ہر مسلمان پر۔ یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وطر کی نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، من مانے جو، احب مانے پسند کرنا، چاہنا، من احب جو چاہے، من احب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ من احب جو چاہے، ان یوتر، اوتر یوتر کی معنی ہوتا ہے وطر پڑھنا، ان یوتر یہ کہ وطر پڑھے، بخمس 5، ومن احب ان یوتر بخمس جو شخص یہ چاہے کہ وطر کی نماز 5 رکعت پڑھے، فلیفعل تو وہ کرے، فلیفعل چاہیے کہ وہ کرے، یہ امر غائب ہے، فلیفعل چاہیے کہ وہ کرے یعنی چاہیے کہ وہ پڑھے۔ من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو شخص یہ چاہے کہ وہ 5 رکعت وطر پڑھے تو پڑھے۔ ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، اور جو شخص یہ چاہے، پسند کرے کہ ان یوتر بثلاث، وہ 3 رکعت وطر پڑھے، فلیفعل تو وہ کرے یعنی وہ 3 رکعت ہی پڑھے۔ ومن احب ان یوتر بواحدہ فلیفعل، اور جو شخص 1 رکعت وطر پڑھنا چاہے تو بھی 1 رکعت پڑھے، فلیفعل چاہیے کہ وہ کرے، ایسا کرے مطلب پڑھے۔ رواہ الاربعۃ الا الترمذی، اس حدیث کو 4 محدثین نے بیان کیا ہے، الا الترمذی سوائے امام ترمذی کے۔ 4 امام کون ہیں؟ 4 محدثین، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، تو 4 نے اس کو بیان کیا سوائے ترمذی کے، یعنی 3 لوگوں نے بیان کیا، 3 اماموں نے بیان کیا، اور 3 امام کون ہو گئے؟ امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ۔ یعنی جو حدیث ابھی پڑھی گئی ہے یہ سنن ابن ماجہ کی، سنن ابو داؤد کی، سنن نسائی کی روایت ہے، ترمذی میں یہ روایت نہیں ہے۔ وصححہ ابن حبان،
اس حدیث کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. ورجح النسائی وقفہ، امام نسائی نے اس روایت کو بیان کیا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ورجح النسائی وقفہ، امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کو موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے. رجح یرجح ترجیح، ترجیح دینا، رجح یرجح ترجیح دینا. ترجیح کا مطلب کیا ہو گیا؟ دو چیزیں ہیں، ان میں سے یہ اعلیٰ درجے کی ہے. ایک دن یہ دو حدیث ہے، مثال کے طور پر دو سند ہے، ایک ہے مرفوعاً اور ایک ہے موقوفاً. تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موقوفاً ترجیح دی ہے، یعنی مرفوعاً نہیں مانا ہے، مرفوعاً نہیں ذکر کیا ہے، مرفوعاً نہیں صحیح قرار دیا ہے. کیا کہا ہے؟ ورجح النسائی وقفہ، امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کے موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے. یعنی امام نسائی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ روایت کیا ہے؟ موقوفاً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. موقوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحابی کا قول. اور مرفوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، یعنی صحابی نبی سے بیان کرے، صحابی کیا بیان کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کریں تو وہ مرفوع حدیث کہلاتی ہے. اور جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں ہوتا ہے، کسی صحابی نے بیان کیا ہے، جیسے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ہے، تو اس کو موقوفاً کہتے ہیں. تو یہاں پر حدیث کیا ہے؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یعنی حدیث کیا ہے؟ مرفوعاً ہے. تو امام نسائی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حدیث کیسی ہے؟ موقوفاً ہے. موقوفاً انہوں نے اس کو راجح قرار دیا ہے، اس کو پسند کیا ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے متعلق بیان کی ہے. کیا بات بیان کی ہے؟ کہ وطر کی نماز 5 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. وطر کے متعلق یہ حدیث مروی ہے. یہاں پر حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ الوطر حق، الوطر حق، وطر پڑھنا حق ہے، یعنی وطر پڑھنا ضروری ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دادا کی جو کتاب ہے المنتقی، اس میں حدیث اس طرح ہے: الوطر حق ولیس بواجب، الوطر حق ولیس بواجب، یعنی وطر پڑھنا حق ہے، ضروری ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے. وطر پڑھنا واجب اور فرض نہیں ہے، بس وطر پڑھنا ہے، یعنی یہ سنت مؤکدہ کے زمرے میں ہے. وطر کی نماز سنت مؤکدہ کو علماء نے راجح قرار دیا ہے. البتہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وطر کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے، یعنی جیسے ظہر کی نماز، عشاء کی نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی وطر کی نماز کا پڑھنا بھی واجب ہے. جیسے احناف کا موقف یہی ہے کہ وطر کی نماز کا پڑھنا واجب ہے. لیکن درست اور راجح بات یہی ہے کہ وطر کی نماز کا پڑھنا واجب اور ضروری نہیں ہے، البتہ یہ سنت مؤکدہ کے زمرے میں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سواری پر ادا کی ہے. وطر کی نماز آپ نے ہمیشہ پڑھی ہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز ہمیشہ پڑھتے تھے، کبھی آپ نے چھوڑا نہیں. لیکن آپ نے جیسے سنت سواری پر پڑھی ہے، اسی طرح وطر کی نماز بھی سواری پر آپ نے پڑھی ہے. تو فرض نماز آپ سواری پہ نہیں پڑھتے تھے، تو وطر کی نماز آپ نے سواری پر پڑھی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وطر کی نماز یہ فرض اور واجب نہیں ہے. ایک صحابی مدینہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھنے کے لیے آئے اور بہت سارا سوال کیا. اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ نماز کے سلسلے میں، یعنی کتنی وقت کی نماز فرض ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد آپ نے کہا الا ان تطوع،
الا ان تطوع، الا ہے کہ تم نفلی نماز پڑھو. تو وہاں پہ آپ نے صرف 5 وقت کی نماز کا ذکر کیا ہے، وطر کی نماز کا ذکر نہیں کیا ہے. اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ وطر کی نماز کا پڑھنا فرض اور ضروری نہیں ہے. تو اسی طرح ایک دلیل اور بھی ہے کہ معراج کی رات میں نماز فرض ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 وقت کی نماز دی گئی، پھر وہ نماز کم ہوتے 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 5 وقت کی نماز ہو گئی. تو وہاں پر بھی 5 نماز کا ذکر ہے، وطر کی نماز کا ذکر نہیں ہے. یعنی فرض نمازیں کتنی ہیں؟ صرف اور صرف 5 وقت کی نماز ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. بقیہ اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ سب سنن اور نوافل اور سنت موقدہ وغیرہ کے زمرے میں ہیں. وطر کی تعداد کے تعلق سے 1 رکعت بھی وطر ثابت ہے، 3 رکعت بھی ثابت ہے، اور 5 رکعت بھی ثابت ہے، 7 رکعت بھی ثابت ہے، اور 9 رکعت تک اس کی گنجائش ہے. اب 9 رکعت جب پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہوگا. الگ کا مطلب یہ ہے کہ 1 رکعت تو ایک سلام سے پڑھیں گے، وہی تشہد، آخری تشہد ہوگا. اب جب 3 رکعت پڑھیں گے تو اس میں مغرب کی طرح نہیں پڑھیں گے، یا تو 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں پھر 1 رکعت الگ سے پڑھیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 رکعت لگاتار پڑھیں اور پھر وطر کی جو نماز جب پڑھیں تو دوسری رکعت میں تشہد میں نہ بیٹھیں. 5 رکعت پڑھنے کا بھی طریقہ ہے کہ 5 رکعت لگاتار پڑھتے جائیں، یعنی کہیں تشہد نہیں ہے. 5ویں رکعت میں جب تشہد آئے گا اسی میں بیٹھیں گے جس پہ سلام پھیرا جاتا ہے، پھیرا جائے گا. یہی 7 رکعت پڑھنے کا طریقہ ہے کہ بیچ میں کوئی تشہد نہ کیا جائے، 7 رکعت لگاتار پڑھا جائے. البتہ جب 9 رکعت وطر پڑھیں گے تو اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے. الگ کا مطلب کیا ہے کہ 8 رکعت پر تشہد کریں گے، یعنی 1 رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، 3 رکعت پڑھیں گے، 4 رکعت پڑھیں گے، 5 رکعت پڑھیں گے، 6 رکعت پڑھیں گے، 7 رکعت پڑھیں گے، 8 رکعت پڑھیں گے. اب 8 رکعت لمبی نماز ہو گئی تو اس مشقت کی وجہ سے 8ویں رکعت پر ہاں تشہد میں بیٹھیں گے. تشہد بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہ 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ 9 رکعت پہ تشہد کر کے پھر سلام پھیر دیں گے. تو یہ وطر کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ ہے. تو 1 رکعت کا پڑھنا بھی ثابت ہے، 1 رکعت کا پڑھنا بھی ثابت ہے. جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ، جو 1 رکعت پڑھنا چاہے وہ پڑھے. یعنی وطر کی نماز 1 رکعت بھی ہے. تو احناف نے 1 رکعت وطر کو تسلیم نہیں کیا ہے، وطر کی نماز کو 1 رکعت نہیں مانا. ان کے یہاں صرف اور صرف 3 رکعت ہے. 3 رکعت کی وہ وطر کے 3 رکعت کے وہ قائل ہیں. 1 رکعت وطر کے پڑھنے کی ایک بہت بڑی دلیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. وہ کیا روایت ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی صحیح بخاری کے اندر، اور سند ہے، متن پڑھی جا رہی ہے. ابن ابی مریم کہتے ہیں، ابن ابی مریم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم کو نافع بن عمر نے بیان کیا. نافع بن عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے وطر کی نماز صرف 1 رکعت پڑھی ہے. یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ سوال کیا گیا کہ وہ 1 رکعت وطر پڑھتے ہیں. ابن عباس سے پوچھا جا رہا ہے. ابن عباس کون ہے رضی اللہ عنہما؟ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، مفسر تھے، قرآن کی تفسیر کا گہرا علم تھا. تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ امیر معاویہ کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ وہ صرف 1 ہی رکعت وطر پڑھتے ہیں؟ اور امیر معاویہ صحابی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کیا ہے اور ان کے بہت سارے فضائل بھی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا جب ان سے پوچھا گیا؟ تو کہا انہ اصاب، قال اصاب، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صحیح کہا ہے. یعنی جو وہ 1 رکعت پڑھتے وطر کی نماز وہ صحیح ہے، سنت کے مطابق ہے. انہ فقیہ، انہ فقیہ، وہ کیا ہے؟ فقیہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ فقیہ ہے، یعنی دین کے جانکار ہیں، گہرا علم رکھتے ہیں. تو جو 1 رکعت وطر پڑھتے ہیں وہ سنت کے مطابق ہے.
تو وطر کی نماز پڑھنا چاہیے، اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہو، حضر میں ہو، آپ نے ہمیشہ اس کی پابندی کی ہے، اور پیارے نبی علیہ السلام نے اس نماز کو کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایسے آدمی کا ذکر کیا گیا کہ جو نماز تو پڑھتا ہے، جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن وطر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کہا کہ وہ برا آدمی ہے۔ کیا کہا؟ کہ وہ برا آدمی ہے۔ اور جو آدمی وطر کی نماز نہیں پڑھتا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں وطر کی نماز کے تعلق سے جو علماء کا اختلاف ہے، کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ وطر کی نماز کا پڑھنا فرض ہے، اور کچھ علماء نے کہا کہ یہ سنت مؤکدہ میں سے یہ نماز ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک بہت پیاری بات بیان کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے وطر کی نماز اس کے لیے واجب ہے۔ کس کے لیے واجب ہے؟ جو آدمی رات کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، یعنی قیام اللیل کرتا ہے، یعنی جس کے لیے اس نے اپنی نماز کو خاص کر لیا ہے، یعنی قیام اللیل کرتا ہے، اس کا وظیفہ ہے، اس کی پابندی ہے۔ تو جو آدمی قیام اللیل کرتا ہے تو اس کے لیے وطر کی نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وطر کی نماز کا پڑھنا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ ایک روایت اس سلسلے میں موجود ہے کہ الوطر حق فمن لم یؤتر فلیس منا، کہ وطر کا پڑھنا حق ہے، یعنی ضروری ہے، اور جو وطر کی نماز نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو وطر کی نماز نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور اس روایت کو بہت سارے علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس روایت کو علماء نے ضعیف قرار دیا، یعنی حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے۔ وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوطر حق علی کل مسلم، وطر کی نماز کا پڑھنا حق ہے، ضروری ہے ہر مسلمان پر، یعنی ہر مسلمان پر وطر کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو 3 رکعت وطر پڑھنا چاہے وہ پڑھے۔ من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، پہلے یہ ہے من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو 5 رکعت وطر پڑھنا چاہے وہ پڑھے، یعنی 5 رکعت بھی پڑھنا جائز ہے۔ ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، اور جو 3 رکعت پڑھنا چاہے وہ 3 رکعت پڑھے۔ ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، اور جو 1 رکعت پڑھنا چاہے وہ پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ فلیفعل چاہیے کہ کرے، یعنی پڑھے۔ رواہ الاربعۃ الا الترمذی، اس حدیث کو چاروں محدثین نے بیان کیا ہے سوائے ترمذی کے، یعنی امام ترمذی کی روایت نہیں ہے، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، سنن نسائی کی روایت ہے۔ وصححہ ابن حبان، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ورجح النسائی وقفہ، اور اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے موقوفاً ترجیح دی ہے، یعنی یہ روایت موقوفاً مروی ہے، مرفوعاً نہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کا درجہ دیا ہے، اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ وطر کی نماز 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری روایت کو جمع کر لیں تو اس میں 7 اور 9 کا بھی ذکر ہے۔ اصل میں وطر کا معنی ہوتا ہے طاق، جفت کے علاوہ، جفت نہ ہو وہ طاق ہو تو اس کو وطر کہتے ہیں۔ 1 رکعت وطر ہے، 3 رکعت وطر ہے، 5 رکعت وطر ہے، 7 رکعت وطر ہے، 9 رکعت وطر ہے۔ تو وطر کی نماز 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 7 اور 9 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں توسع ہے، گنجائش ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وطر کی نماز کا پڑھنا واجب اور ضروری نہیں ہے، وطر کی نماز کا پڑھنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اور جہاں حدیث میں کہا کہ حق ہے، ضروری ہے، یہ سنت مؤکدہ کے معنی میں ہے، یعنی اس کا پڑھنا تاکیدی حکم ہے، واجبی حکم نہیں ہے، تاکیدی حکم ہے۔
ایک ہوتا ہے تاکیدن اور ایک ہوتا ہے وجوبن، یعنی یہ کرنا ضروری ہے، نہیں کرے گے تو گناہ ملے گا، اور ایک ہے تاکید ہے، کرنا چاہیے، کر لیں ثواب ہے، اور اگر کبھی چھوڑ دیے تو اس میں کوئی مواخذہ اور گناہ نہیں ہے۔ اللہ کل حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز ہمیشہ پڑھتے تھے، کبھی آپ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ نے سواری پر بھی پڑھی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سواری پر بھی وطر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور سنن اور نوافل بھی سواری پر ادا کر سکتے، اس میں کوئی قباحت اور کوئی نقصان اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے دین میں بڑی آسانیاں ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 رکعت کے بارے میں کہا، پھر 3 رکعت کے بارے میں کہا، پھر 5 رکعت کے بارے میں کہا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں آسانی، 1 بھی پڑھ لیے تو چل جائے گا، 3 پڑھ لیں اچھی بات ہے، 5 پڑھ لیں اور اچھی بات ہے، 7 پڑھ لیں، ہاں جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو لیکن ہمارے دین میں 1 رکعت پڑھنے کے بھی صحیح قرار دیا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں کیا ہے، سہولت ہے اور آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔